رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سب دوست عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لائق تعظیم و تکریم اسٹیج پہ تشریف فرما اکابر علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، مدرسہ کنز العلوم بڑا موڑ کا یہ عظیم الشان اجتماع ان خوش نصیب بچوں کے اعزاز میں ہے جنہوں نے قرآن مجید مکمل کیا. ابھی آپ سب حضرات نے ان کی دستار بندی کا منظر دیکھا. رجب کا مہینہ گزرا ہے، شعبان المعظم کا چاند نظر آ گیا ہے، آگے رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے. سرائکی ٹھیک ہے بھائی. حدیث پاک چمدے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامل رجب المرجب دا چاندر بیکھنہا حضور ایک دعا فرمیندے ہیں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ سارے رجب چی برکت پا، شعبان چی برکت پا، اور انہا برکتاں نال سکو رمضان تک پہنچا دے. اس 3 مہینے کٹھے اللہ دے نبی نے برکت والے ارشاد فرمائے. رجب دا مہینہ، شعبان دا مہینہ، رمضان دا مہینہ. تھوڑی جی توجہ کرو. تا رجب المرجب تلاتے ذوالحج تک مسلمانے دے آخری شش مہی جڑی اسلامی سال دی ہے کہ سال دی ابتدا محرم تو شروع تھی دیئے. پہلے 6 مہینے محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری. جب دوجی شش مہیے اور رجب کل شروع تھی دیئے اور ذوالحج تک دیئے. یہ 6 مہینے سڑے ارکان اسلام دے. رجب دے مہینے اللہ نے نماز عطا کی ہے، شعبان دے مہینے زکوٰۃ دی فرضیت آئی ہے، رمضان دے مہینے روزے دی فرضیت آئی ہے. علماء تو پوچھو جڑے مدارس پڑھیں دن، مولانا اکرم سے بیٹھیں کہ شوال کنو اشہر حج شروع تھی دن کہ نبی سے اپنے حج دا اعلانی شوال دے مہینے کیتا. شوال دی عید پڑھتے آپ نے فرمایا عیدگاہ دے میدان کہ ہی سال میں محمد خود حج تے ویسا اور جڑے یار میرے نال سفر کرن چاہدے نو تیار تھی ونجن. تا شوال تو حج دے مہینے شروع. ذوالقعدہ چی حضور نے سفر حج شروع کیتا، ذوالحج چوانتے حج ادا کیتا. تو سارے 6 مہینے مسلسل عبادات اور ارکان اسلام دن
کہ دے وچ نماز بھی ہے، زکات بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے۔ یہ چونکہ عبادت سب تو بڑی نیکی اور خیر اور برکت ہے، ہی واسطے حضور سینے ہی نے 3 مہینے کو برکت والا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ دوسری چیز ہے کہ ہر آدمی کی ایک خواہش ہوتی ہے جڑی اللہ کے حضور پیش کریں۔ زندگی موت کا نظام رب دے ہاتھ سے کہیں دے اختیار اس کا ہی، لیکن آدمی کی ایک نیک تمنا ضرور ہوتی ہے۔ مثلا باپ کی تمنا ہے میرا بیٹا حافظ بن بنے، عالم کی تمنا ہے میں تفسیر لکھنا، کہیں دی تمنا ہے کہ میں اپنے ہتھے نال مسجد مکمل کر گنا، میں مدرسہ بنے دا پیا میرا مدرسہ مکمل تھی بنے۔ ان نیک خواہش ہوتی ہے پوری رب کریں دے، لیکن امید ضرور ہوتی ہے کہ میری زندگی اے بھی تھی بنے، اے بھی تھی بنے، اے بھی تھی بنے۔ حدیث پہ کتابیں چاہتے کہ جیولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب دا چند دیکھتے ہیں بل تمنا کریں دے ہن اور دعا پڑھتے ہیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ سارے رجب تے شعبان اچ برکت پا، وبلغنا رمضان تے ہنے برکتے نال رمضان تک ساکو پجا دے۔ یعنی اون تو زندگی تیرے ہاتھ چھے، پر جیولے میں ہوں رجب تا چاندر دیکھ گی دے، میں کو اتنی عمر دے دے، میری عمر چی اتنی برکت پا دے، میری زندگی چی اتنی خیرتا فرما دے کہ میں رجب دا برکتیں دیکھ گنا، شعبان تے عظمتیں دیکھ گنا، رمضان تے عظمتیں دیکھ گنا۔ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک تمنا ہوتی۔ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے ایک بڑی عجیب شے لکھی ہے۔ سارے مدارس تے جڑے اساتذہ سب پڑھیں دیں یہ دسیں دیں کہ زمانے جب 3 قسمہ ہوں دیں، ماضی، حال، مستقبل یا استقبال۔ ماضی جڑا گزر گئے، حال جندے وچ بیٹھو، مستقبل جڑا آمن والے۔ یہ 3 مہینے کٹھے رجب، شعبان، رمضان۔ رجب گزر گئے اور سارا ماضی تھی گئے، شعبان ہی وقت حال ہے اندھے وچ بیٹھوں، رمضان آمنے۔ دنیا چ لوگ حال کچھ دن نہ ماضی کچھ دن نہ مستقبل کچھ دن۔ جی کیا بات ہے۔ جیملے کہیں نال گال کری جے مولانا کیا حال ہے، حضرت تہارا کیا حال ہے، قاری صاحب تہارا کیا حال ہے، یار فلانے دا کیا حال ہے، اوندا حال کی میں ہے۔ ہر آدمی حال پوچھ دے، کوئی ماضی کا نہیں پوچھتا تہارا ماضی کیا ہے، اوندا ماضی کیا ہے، میرا ماضی کیا ہے، بلکہ لوگ لکھ دیں جو یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ ماضی کو کوئی نہیں یاد کرے دا، ہر کوئی حال دا تذکرہ کرے دے۔ مستقبل رب دے ہاتھ چھے، او حالی آیا کہنی ہی واسطوں دے متعلق کچھ نہیں آگ سکی دا۔ اور کہیں آکیا پہلے مس کہا، پھر تک کہا، پھر بل کہا، اس طرح مستقبل کے ٹکڑے کر دیا۔ کیا بات ہے۔ اوندے ٹکڑے تھی دن ماضی گزر کے اصل حال ہے جندے وچ بیٹھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث بڑی عجیب ہے، اور ان کو شیخ عبدالقادر جیلانی نے اپنی کتاب غنیہ چ نقل کیتے کہ الرجب شہر اللہ والشعبان شہری ورمضان شہر امتی۔ رجب اللہ دا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت دا مہینہ ہے۔ رجب اللہ دا مہینہ ہے، کیا مطلب کہ رجب وچ اللہ نے اپنی قدرت دا اظہار کیتے، اپنی قدرت دے نظارے دکھائیں، اور وہ قدرت دا اظہار کیا کہ اپنے محبوب کو مکہ المکرمہ تو اٹھاتے، براق تے بلھاتے، بیت المقدس پہنچاتے، انبیاء دی امامت دا تاج پواتے، 7 آسمانہ دی سیر کراتے، جبریل کو سدرۃ المنتہا تے رکاتے، محبوب کو جنت دی سیر کراتے، جبریل بلال دے قدمہ دی آہٹ سناتے، عمر دا محل تے بنگلہ دکھاتے۔ اللہ اپنی قربت اتھ گھن گن جت کوئی نہیں گیا او دکھائے نے، جے کو کہیں نہیں دکھا او سنوے نے، جے کو کوئی نہیں سن سکیا۔ حضور فرمے دن لی مع اللہ وقتن
لا یسعنی ملک مقرب ولا نبی مرسل، میں اللہ دی قربت چو مقام تے پہنچا جت کوئی نبی بھی نہیں ہا، کوئی رسول نہ ہا، ایک میں ہم، ایک میرا رب ہا، او دیدا ہا، میں گھندا ہم، او عطا کرے دا ہا، میں قبول کرے دا ہم، او رحمت وسیدہ ہا، میں حاصل کرے دا ہم، او دے خزانے چ کمی کہنا ہی میرے سینے چ کمی کہنا ہی۔ نعرہ تکبیر، اللہ دی قدرت دا اظہار رجبے، اور یہ یاد رکھو کہ اتنا بڑا اظہار ہے کہ آدم تو عیسیٰ تک کہیں نبی دے ہوتے قدرت ظاہر نہیں تھی جنہی حضور دے ہوتے قدرت ظاہر تھی۔ کیا آپ نے معراج کی رات دے ذرے پوری کائنات دی سیر، اور بلوں سیرت پہ بہت سارا چیزاں ہن، انہیں بچو رب دی قدرت دا ایک بہت بڑا اظہار جنہ حضور تے تھے ہوئے کہ جملے آقا بیت المقدس اچ گن ات حضور دیا چار شانہ ظاہر کتنے سب تو پہلی شان ایک ہے آقا فرمے دیں جیولے میں بیت المقدس داخل تھا سب نبی پہلے ہن، حضور آخر چین، آخر چین پتہ لگے کہ خاتم الانبیاء ہے، کہ آخری محبوب ہیں جڑے پہلے ہن او نبی ہن، جڑے نہیں او نبی نہیں۔ ہن حضور آگن تو دروازہ بند تھی گئے، ہن قیامت آ سکتی ہے، محمد کے بعد کوئی نما نبی نہیں آ سکتا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، حضور دی ختم نبوت دا اظہار کرایا گیا معراج وچ، بیت المقدس وچ۔ علماء نے لکھے کہ بیت اللہ تو بیت المقدس دا زمینی سفر ہی واسطے کرایا گیا کہ قبلے دو ہن۔ حضرت آدم نے بیت اللہ دی بنیاد رکھی، حضرت سیدنا سلیمان تے دورج بیت المقدس دی بنیاد رکھی گی، خلیل نے کعبۃ اللہ دی تعمیر کی تھی، حضرت اسحاق نے بیت المقدس دی تعمیر کی تھی۔ کچھ انبیاء ایتھا ہے، کئی انبیاء اوتھا ہے، مگر محبوب پوری کائنات دے نبی ہن، شرق دے بھی، غرب دے بھی، شمال دے بھی، جنوب دے بھی، عرب دے بھی، عجم دے بھی، تحت سرات و عرش اولا دے بھی، جبلے ساری کائنات دے نبی ہن، تا کائنات اچ نوہی قبلے امدن۔ اللہ کے محبوب بیت اللہ اچ نماز پڑھا اپنے یارے کو تاکہ امام کعبۃ اللہ بنے، بیت المقدس اچ پڑھا انبیاء کو تاکہ امام الانبیاء بنے۔ اتو ایک مسئلہ سمجھ آیا کہ کائنات اچ کلے محمد ہیں جنہیں امام القبلتین ہیں، بیت المقدس تے امامی حضور بنیں، بیت اللہ تے امامی حضور بنیں۔ پہلی شان کہ حضور خاتم الانبیاء بنے، دوسری شان ظاہر تھی کہ حضور امام الانبیاء بنے۔ سب انبیاء موجود ہیں، میں تو پہلے حسن صاحب دسیں دے پیان میں واقعہ نہیں دہراونا معراج دا، میں تقریر ہی اج دے مہینے دوتے کرنی ہے، یہ میں پہلا مہینہ دسیں دا پیان تاکہ سمجھ ہوئے تک تو شابان سمجھ آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے اندر تشریف گھننا ہے، سب نبی موجود ہیں اور جڑے ہن وہ عمر سارے حضور تو بڑے ہن سوائے کوئی حقت نبی۔ مثلا آدم علیہ السلام 1000 سال کی عمر دے، نوح علیہ السلام 950 سال قرآن آدھے تبلیغ کی تیئے نے، 50 سال ہوں تو پہلے ولا طوفان نوح 6 مہینے، طوفان دے بعد 350 سال نوح علیہ السلام زندہ رہن، 14 صدیاں نوح علیہ السلام دی عمر ہے، یعنی حضور تو لاتے آج تک جتنا امت دا زمانہ گزرے اتنی کلی نوح علیہ السلام دی عمر گزری۔ کیا بات ہے، اتنے بڑے کمال والے نبی پیچھو کھڑے، ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء والمرسلین امام المباہدین جنہیں دی اپا ملت شامل سے، میں دوتے پوری تفسیر نالک گفتگو کی تھی کہ 60 خوبیاں امت دیا ایسے ہیں جا ابراہیم دی ملت دین، حضور دی شریعت دین، ابراہیم دے صدقے سا کو نصیب دین۔
انہیں وچو حج کعبۃ اللہ ہے، انہیں وچو قربانی ہے، انہیں وچو جناب والا بیت اللہ شریف ہے، انہیں وچو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چہرے تے داڑھی مچھے کو کترواونا، بغلے دے بال کو صاف کراونا، سر تے سفید رنگ تے دستار اور پگڑی کو پاونا، رحمت کا سفید لباس کو پاونا، ایویں سارے چیزاں حتیٰ کہ گھوڑے دے اتے سواری کرنا۔ میں ایک جاتے بیان کتاب گھوڑے دے اتے سواری کران یہ ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے۔ میں کو ایک بندہ پوچھتے سی جڑے گھوڑے دے تلو گزرے او کہندی سنت ہے۔ میں کہ ہنے کون پوچھو جڑے گزرتے ہنے دا کم میرے خاطر تو نہ پاؤ، میں تو اپنے نبی دی گال دسے تو میں عرض کردا بیٹھا کہ او سارا چیزاں ملت ابراہیم دا حضور دی امت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو حضور سارے نبی موجود ہیں، لیکن جبریل نے حضور دا ہاتھ پکڑتے مسلح تے کھڑا کیتے جو محبوب نے کو نماز پڑھو۔ علماء نے مسئلہ لکھے جبریل فرشتے دے سردارن، حضور نبی دے سردارن، سید الملائکہ نے سید الانبیاء دا ہاتھ پکڑتے مسلح امامت دیتے۔ آدم تو عیسیٰ تک 1,24,000 نبی، آدم تی الف تو لے تے عیسیٰ تی یا تک اے جتنے کھڑن اے سارے صفحج کھڑن محبوب مسلح تے ہیں، کہیں نبی کو اعتراض نہیں کہ حضور اگیتے ہیں، حضور کا امام بنن سارے مقتدی بنن سب نے اقتدا کیتی ہے، کہیں اعتراض نہیں کیتا۔ جب محبوب دنیا تو ویدے پہ ہن آپ نے ابو بکر کا ہاتھ پکڑتے مسلح تے کھڑا کیتے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، صدیق کو آنکھوں نماز پڑھاوے، جب کو جبریل اگی تے کھڑا کرے کہیں نبی نے انکار کیتا، جب کو محمد کریم نے اگی تے کھڑا کیتے علی سمیت کے صحابی نے انکار کیتا۔ میں عرضے کرے دا پہ ہم گال بے پاسے نہ چلے، میں اپنے موضوع کو سمیٹتے گال اٹھی پوری کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری شان حضور دی اے ظاہر تھی کہ آپ امام الانبیاء بنے، پہلی خاتم الانبیاء، دوسری امام الانبیاء۔ امام کیوں بنے؟ یہ واسطے کہ حضور دی شریعت چھے 13 سال تا 10 سال تا پہلے گزر چکے ہیں، میراج تا بعد تھے۔ حضور دی شریعت قرآن نازل تھا ہوئے، نماز قرآن پڑھن فرض، سارے آپ کو نماز قرآن پڑھن فرض ہے۔ ہنے بچو اگر کوئی مسلح تے آوے آتا کیا پڑھیا؟ چونکہ ہنے کو نہ قرآن ملے نہ ہنے قرآن پڑھے۔ قرآن والا اگی تے مسلح تے آئے، تورات والا صفحے چھے، انجیل والا صفحے چھے، زبور والا صفحے چھے، صحیفے والا صفحے چھے، بلکہ تسا رمضان المبارک دا مہینہ آمدہ پہ ہوں بلے ہر کوئی ویسے اے محتمم صاحب کاری فدا صاحب کو بجتے آکسو جناب او کیا ہے مول صاحب دا نام جامی صاحب تا ایک تھے نا، وہ سارا ایک جیسا دے مول عبد شکور صاحب، فاروقی صاحب، بے علماء جتنے بیٹھو سارے سجو کبوں ہے، حضرت سی کوئی حافظ دیو، کوئی قاری دیو، مسلح پڑھاوے، اے جام صاحبن، اے ملک صاحبن، اے ماہر صاحبن، اے ریس صاحبن، اے سیٹ صاحبن، اے چودری صاحبن، اے خان صاحبن، اے سارے سفید کھڑن، اے بڑے بڑے بابے سفید کھڑن، لیکن اے نوجوان بچہ انجر چہرے تے داڑھی ہونم دی پیے 18-20 سال دی عمر ہے، اے مسلح تے کھڑتے قرآن پہ پڑھیں دے بھئی ایک کیوں اگی تے مسلح تے؟ فرمایا عظمتہ سارے دا مسلح من پر ایک قرآن والا سب تو اگی تے ہی واسطے کہ اتوی قرآن والے نے انبیاء دی امامت کری ہے، ایتھی امت دی امامت قرآن والا کرے دا۔ اگلی گال ہی تو جی جیملے حضور اسمانے تے گئن، آدم پہلے اسمان تے، عیسیٰ دوجے اسمان تے، یوسف تریجے اسمان تے، ادریس چوتھے اسمان تے، ہارون 5ویں اسمان تے، کلیم 6ویں اسمان تے، خلیل 7ویں اسمان تے، جبریل سدرت رکے، سب تلے رہن، محبوب اتھ گئن، جت کوئی نہیں گیا، اتھ پہنچن، جت کوئی نہیں پہنچا۔ بھئی اتنی بلندی دا سفر کیوں طے کیتے؟ فرمایا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے قرآن والا سب تو اگوں، قرآن والا سب تو اتے۔ اتے بھی قرآن والا اگاں بھی سارے بولو۔ تریجی شام میراج دی رات حضور دی جڑی ظاہر تھی ہے، توجہ فرماؤ، وہ ہے کہ حضور نبی الانبیاء، نبی دے نبی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ
میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ. ہنے نبی کو نہیں آکھا گیا حکمے کو منو. ہر نبی اپنی ذات نبی برحق کے انبیاء حکمے دی تردید نہ کرے دہن، حکمے دی تائید و توثیق کرے دہن. سائنسدان تحقیق کرن دے بعد حکمے دی تردید کرے دن. انبیاء دی خوبی ہے کہ حکمے دی تصدیق کرے دہن. نبی تصدیق کرے دہن لیکن جب حضور ہیں پہلے نبی کو حکم ہے صرف تصدیق نہیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. محمد دی نبوت دا کلمہ پڑھا ہے، محبوب تے ایمان گھنوا ہے، حضور دا کو اپنا نبی قبول کرا ہے. اے تو ہاری تصدیق کرے سن جے جے دی تصدیق کرے سن جو نبی ہو سے، جے جے دی تصدیق نہ کرے سن وہ نبی نہیں، وہ غبی ہو سکتے، وہ ذلی نہیں، وہ شیخ چلی ہو سکتے، وہ بروزی نہیں، وہ موزی ہو سکتے. نبی او ہے معراج دی رات جدی نبوت محمد کریم نے مہر لاتی رحمت کائنات. تریجہ اعزاز ہے کہ حضور نبی الانبیاء بن. چوتھا اعزاز ہے کہ اتھاں جملے نماز تھی گی بل بیان تھا، ایک جلسہ تھا. علماء کرام نے، انبیاء علیہ السلام نے واز فرمایا. ہر نبی نے اپنی ایک تقریر کی تھی اور ان وچ اپنی فضیلت بیان کی تھی، لیکن اینی میں ہی ہوں. ہر نبی نے رب دی طرف اپنی عظمت کو بیان کی تھی. الحمدللہ الذی جعل لی صفیہ. سب تعریف رب دی جب میں کو صفی اللہ بنا. نو کھڑا دے الحمدللہ الذی جعل لی نجیہ. ابراہیم دے الحمدللہ الذی جعل لی خلیلہ. موسیٰ کھڑا دے الحمدللہ الذی جعل لی کلیمہ. ہر نبی نے اپنی عظمت دسی ہے لیکن نسبت کہنی طرف کیتی ہے. سارے بولو اتنا ایک گال بھی یاد کرو. خیر دی نسبت رب دی طرف کیتی کرو کہ کوئی کمزوری یا عیب یا خامی ہوئے ان دی نسبت اپنی طرف کیتی. زندگی دا مالک کون ہے؟ موت دا، صحت دا، بیماری دا. بیماری کہندی طرف ہم دیئے، صحت کہندی طرف ہم دیئے، لیکن قرآن ہی نہیں دسیا. قرآن آکے اذا مریض تو فہو یشفی. میں جاملے بیمار تھی دا او شفا دے دے. حالانکہ بیماری وہ کرے دے شفائی وہ دے دے. بلے دا کیا مطلب ہے جب میں بیمار تھی نا یہ مطلب ہے کہ میری وہ بیماری ممکن ہے میرے کہیں عمل دا نتیجہ ہوئے، کہیں وجہ تو آئی ہوئے. میں کوئی زیادہ کھا بیٹھا، میدا ڈسٹرب تھی گئے، میں کوئی شوگر تھی گئے، میری نااہلی دی وجہ تو، میں کوئی دل دی تکلیف تھی گئے، میری کہیں کمزوری دی وجہ تو، میں کہیں بیماری دا شکار تھا. ان دے وچ سبب میں ہو سا. کمزوری دی نسبت، عیب دی نسبت رب دی ذات دی طرف نہیں ہوں دی. مالک او ضرور ہے لیکن وہ دے کاسب اسا بردوں. خیر دا کاسب رب ہے. ہی واسطے فرمایا وَهُوَ یشفین. شفا او ہونے دے. آخری چیز ہے کہ سب نبی اپنی تعارف کرائے. آخری حضور سے تقریر کی اور آپ دی تقریر سب تو بڑی. سب تعریف الحمدللہ الذی اون ذات واسطے. اوتیت جوامع الکلم نصرت بالرعب جعلت لی الارض مسجد وطہورا حلت لی الغنائم ختم بی النبیون بعثت الی الخلق کافہ. ان اللہ تعالی شرح لی صدری وضع انی وزری رفع ذکری آتانی الکوثر. اللہ نے میں کو حوض کوثر دیتے، اللہ نے میں کو شفاعت کبریٰ دا تاج دیتے، اللہ نے قیامت الدی میری دعا کو قبول کرتے، پوری امت دی سفارش دا سامان مہیا کیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سینے کو کھولے، میرے بوجھ کو ہلکا کیتے، میرے نا کو بلند و بالا کیتے، میں کو جامع کلمات عطا کیتے، میری نگاہ اللہ نے روب رکھے، مال غنیمت کو میرے واسطے حلال کیتیس، میں کو پوری کائنات تا سردار بڑھائیس، سارے نبیے دے آخرت گھنائے، ختم نبوت تا تاج پویس. محبوب چیولے سارا فضیلتہ بیان کر چکے ہیں. توجہ میری طرف.
آپ نے تقریر ختم کی تھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھی کھڑے آئے ہن ابراہیم دا اعلان سنو چونکہ جد الانبیاء والمرسلین فرمان لگے یا معاشر الانبیاء او نبی دی جماعت سنو محمد کریم اپنے ہنے سارے کمالات دی وجہ تو ہن تساں سارے دے سردار بن ہی کو حضور فرمائے انا سید ولد آدم ولا فخر میں اولاد آدم دا سردار ہمیں کو فخر کہنے یہ دے ہوتے ہی کوئی ایک مولوی بیٹھا ہوگا نا ذوق اللہ تو اللہ سے آپ دل لے سٹے دے بلو ہم کہیں کو دیکھتے اس گالی کریں دا بیٹھا کیا بات ہے بھئی حضور فرمائے اللہ میں کچھ سب دا سردار بڑھائے میں کو فخر کہنے بلدی یوم القیامت لواء الحمد ولا فخر آئے حمد دا او پرچم جڑا اللہ قیامت دی میں کو دے سے تے آدم تو قیامت تک دی ساری انسانیت میرے جھنڈے دے تلو ہو سے نبی میرے جھنڈے تلو ہو سن صدیق شہید ولی میرے جھنڈے تلو ہو سن لیکن میں کو فخر کہیں تو ستیو بندی ٹپے مریں دو فخر کریں دو جو سارے باب شبیر احمد عثمانی جھنڈا اچھا پاکستان دا پرچم شبیر احمد عثمانی دے ہاتھ سے چاہے تے کو فخر ہے سمجھو میں کچھ سمجھا مر چاہتا فلاں صاحب نے جناب پرچم کشائی کی تھی جمعیت والے دفتر بناویں تو مولانا فضل الرحمان دی منت کرے سی پرچم دیے کیا سڑیں سی رسیدہ چیک دو کیوں کسی اعزاز ہے جو پرچم کشائی کی تھی یا جین نبی دے ہاتھ قیامت والی پوری کائنات دا جھنڈا ہو سے مجھے واسطے اعزاز کہیں کیا بات ہے لیکن حضور فرمائدن میں کو فخر کہیں حالانکہ تکبر حرام ہے فخر دیتا اجازت ہے الفقر فخری اگر فخر حرام ہو گیا تو حضور اندو تے فخر نہ کرے گا فخر ہے کہ سارے ساتھ بچے حافظ تھے فخر ہے کہ عالم ہیں فخر ہے کہ قرآن دے قاری ہیں فخر ہے کہ تو آنے کل بڑے بڑے خالد بن ولید جیسے جامعات ہیں جتنا فخر کرو گھاٹے لیکن حضور کو فخر کیوں کہیں اگر غور نارگال سمجھو تو شاید تو مقام نبوت ہی نہیں سمجھا سکتا فخر کریں دے اون چیز دے شیخ جیڑی بندے کو اپنی طاقت تو زیادہ ملے ذہن دے یار پتہ نہیں بال حافظ بن دے نہیں بنتا یاد کر گن سے کہنا کرے سے محنت تھی دی پیے پیو زور لاتی پے استاد زور لاتی آخر بن گئے ہون فخر ہے کہ محنت کارآمد تھی گی شکر ہے میرا بیٹا حافظ سبحان اللہ آقا دا منصب تے مقام تے مرتبہ اتنا اچھے کہ حضور فرمائے میں قیامت تک بھی انسانیت دا پوری اولاد آدم از آدم تا قیامت انا سید ولد آدم اولاد آدم تا سرداراں لیکن میں کو فخر کہنی کیوں کہ سرداری نبی دی عظمت نہیں آئے نبی دا شان تا ہی کروں کروڑ درجے اونچائے سرداری کو اعزاز ہے جو محمد دے قدمے چاہی کری ہے سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے بہت خوب حضور دے ہاتھ حمد دا پرچم ہو سے آدم تو قیامت تک ساری انسانیت معاشر چھو سے نفس و نفسی دی عالم چھو سے تڑپ دی کھڑی ہو سے حضور سب دی سفارش کرے سے اللہ شفاعت قبول کرے سے لیکن اتنے بڑے اعزاز تے حضور فرمائن میں کوئی فخر کا نہیں کیوں کہ تیرا جھنڈا تیرے ہاتھ چاہے تو عزت سمجھے جھنڈے کو فخر ہے کہ میں محمد دے ہاتھ چاہیا محمد کو فخر نہیں جو میں جھنڈا چاہتا یہ جھنڈے دی عظمت ہے کہ حضور دے ہاتھ چاہیا کیا بات ہے بہت خوب میں عرض کرنا بیٹھا کہ ان میراج دی رات سارے مقامات حضور دے ظاہر کی یہ چار چیزاں دے سہم ہون میں تو میراج دے سفر دے ساما والانبیاء دے ملاقاتہ دے ساما والحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی شہد دے ساما
والملأ اعلی جگالی دساواں اللہ دی قربت وچ پنجن دساواں جڑی آیت پڑھی میں تو ایک نقطہ دسدا چا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى زمین دا سفر ہے لنریہ من آیاتنا آسمان دا سفر ہے انہو هو السمیع البصیر یہ سدرہ تو اتے دا سفر ہے سبحان کیا بات ہے ایک بھی ذوق دی گال کرے نا علماء سمجھن اللہ کرے تو آپ پلے پہ بنے انہو هو السمیع البصیر دا اکثر ترجمہ مولوی یوں کریں دیں جو او اللہ سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے جی اتا یہ آیت دا رب نال تعلق ہی گل کیا بات ہے اللہ سمیع تے بصیر ہے او دا کیا انکار کیتے اعتراض ہے ہاں جو رات دے ذرے چ جڑا نبی کے تے بلے تو آکو جو جہاز دے اتے پھرا بلا کریں تے لاہور دے بارو چکر چلواویں یا کراچی دے بارو پھیرے تو تسا کو ہاں میں کراچی دیکھا وہ کچھ ڈٹھی ہے کہ کیا دیکھا بیٹھا تھا اتے ہم میں کیا تے بلے تو پتہ ہی نہیں لگیا رات دا ذرہ میں کو کچھ نظر نہیں آئی اللہ فرمائے متا کوئی آکے جو محبوب اتنی جلدی گئے تھے بلے کو جی کا نہ ڈٹھا اسے وہ ہوا سمیع البصیر محمد نے رب دی ہر گال سنی بھی ہے محمد اپنی ہی نے اکھی نال سب کچھ ڈٹھا سبحان اللہ کیا بات ہے ندیم صاحب یہ حضور دی عظمت ہے بہت خوب بہت خوب اور میں آپ کو کہنے آدھا میں شاہ عبدالحق بہت تشدیل بھی نہیں ہے تشدیل یہ والا وہ فتوہ جو یار میرا آدھا پہ جو کہ مول صاحب آگیا یار یہ تو میں کسی نے کہا ہے کہ اس کا شان نزول یہ ہے یہ شاہ عبدالحق نہیں ہی واسطے کہ ضمیر قریب دی طرف ویسے تے قریب عبد سبحان نہیں جی کیا بات ہے توجہ میں بے پاسے نہ چلے بنے اے والی علمی گالیاں دے مدرسے دا تے مولوی دیانے کو چھوڑا میں دے سیدہ جان کے الرجب شہر اللہ اللہ دی قدرت دا مہینہ حضور فرمائے وشعبان شہری شعبان میرا مہینہ بھئی حضور دا کیا دا مہینہ ہے قانون قدرت ہے کہ جب اللہ کوئی رحمت تے نعمت تے عنایت فرماوے ان دا شکر ادا کرو سارے بولو کیا کرو شعبان حضور دے شکر دا مہینہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک دے بعد سب تو زیادہ اگر روزے رکھے دے ہم تو شعبان سب تو زیادہ عبادت کرے دے ہم تو شعبان سب تو زیادہ ذکر کرے دے ہم تو شعبان سب تو زیادہ تلاوت کرے دے ہم تو شعبان سب تو زیادہ خرچ کرے دے ہم تو شعبان سب تو زیادہ لوگ اندر ضرورتہ پورا کرے دے ہم تو شعبان بلکہ شعبان کو حضور رمضان تا مقدمہ پڑے دے ہن ان دی تیاری کرے دے ہن لوگوں کو اکھے دے ہن اسا اپنے بزرگے تے مشائخ وچوں سید نفیس شاہ صاحب رحمہ اللہ کو میں آپ لٹھا حضرت میں عبدالحادی دین پوری رحمہ اللہ کو میں آپ لٹھا حضرت درخواستی کو لٹھا شاہ عبدالقادر رائے پوری سب لوگ اپنے اپنے مریدیں کو آدیان میاں رجب تے شعبان اے اللہ دی قربت تے مہینن اگو رب دا مہمان رمضان امدہ پہ انہیں نال تیاری کرو اپنا کم کار اگی تے پیچھے تے سمیٹو انہیں نال روزے رکھتے پرکتے شروع کرو تلاوت کرن شروع کرو ذکر کرن شروع کرو تاکہ رمضان تہاڈا مزاج بن منجے حضور نے شعبان سارے کم کرتے رمضان دی تیاری فرمائی الرجب شہر اللہ و شعبان شہری رمضان شعبان میرا مہینہ آپ کیا کریں گے پورا مہینہ مولوی دے حافظ دے کاری دے پیچھو طرح میں پڑھتا ختم تھی دے 69 کو 27 کو 28 کو آخری جاڑی چھوٹے اکثر تو 69 کو جو بھی تاکہ پورا مہینہ رمضان مسجد آباد رہے ایک کم مولوی دے تو ہرے رہے ہی کہنا ازانہ وہ دے وے سویل کو سیری پہ وہ اٹھاوے شام کو افطاری دا اعلان وہ کرے تراوی او پڑھاوے نمازیں پڑھاوے یہ ساری عبادت کرے دے جب آخری رات اب دے نا تو چودھری صاحب تے ملک صاحب تے مہر صاحب تے سردار صاحب تے رئیس صاحب تے کیچی صاحب جڑے بھی ہو تو میرے کو پتہ نہیں تھا کون کون سارے ایک کیا کریں دے ایک جوڑا کپڑے دا بغالے 500 دا نوٹ جیب تراوی دے بعد کہ مل سے بڑا دل خوش تھے
اے پیسے نہیں تے اے کپڑے نہیں سوا تے عید تے پامی ہوں بدھو کو کوئی پوچھے جو تے کوئی 29 کو کوئی کپڑے سی دے سے کہ مولوی کو سی دے سے کیا بات ہے تو دے دے ہوئے حیا نہیں ہمدا شرم نہیں ہمدا شعبان اے ریاضت دا مہینہ ہے رمضان جھیکتے 70 دا فائدہ تا تھی سے جو شعبان چے نیت نال دے جو ایک خرچ کرے سے رمضان اچ کپڑے پیسے ثواب میں کو مل سے اے رمضان اچ افطاری کرے سے ثواب میں کو مل سے اے رمضان اچ سحری کرے سے ثواب میں کو مل سے لیکن تیسی شعبان اچ جے رمضان اچ دیسی تا ادھورا ثواب کمے سی کیا بات ہے ہی واسطے اپنے علماء دی اپنے طلباء دی اپنے ائمہ دی اپنے خطیبے دی اپنے مؤذنے دی اپنے دین دا کم کرن والے دی ایک خدمت شعبان اچ کیتی کرو رب نے زکاة کو شعبان اچ فرض کیتے جو شعبان اچ دے سو تا رمضان اچ غریب دی ضرورت پوری تھی سے کیا بات ہے کم از کم 5 جوڑے کپڑے دیکھنے کو سوا تے جو اپنے امام اپنے خطیبے کو اپنے مدرسیں کو اپنے مسجد دے کم کرن والے کو جو بیا کچھ نہیں تو 2 جہاڑے دے بعد ایک جوڑا تبدیل کرے تو کم از کم رمضان شریف 90 جوڑے صاف لباس پاتے تو آپ کو نماز دا پڑھا ہوئے چودھری صاحب شام کو جاوے ہم دے مسلح بڑا قالین نما چاہتے ہم دے بچھے دے جو گوڑے داتے وہ نہیں سیدھا کر سکتا مولی صاحب بستے ہوا 6000 سال پرانا جڑا بچہ کڑے وہ بچہ کڑے کیا بات اے روزانہ شام کو مغرب کو دھم سے تو 90 کپڑے پا پرفیون چھڑک دے مسلح پر وجھ کھڑ سے دے امام کو میلے کپڑے پاتی کھڑ ظالموں کی نہیں سوچے گے جو اللہ نبی دا امام حضور کو بنائے مصطفیٰ تو بہتر نہ کوئی کائنات حسین ہے نہ کوئی زیادہ خوبصورت ہے نہ زیادہ کوئی خوشبودار ہے کہ تو مسئلہ سمجھایا گیا کہ پچھوئی تا سارے نبی کھڑے ہیں لیکن امام بھی عظمت جو زیادہ ہے اللہ ان کو حسن بھی زیادہ دیتے علم بھی زیادہ دیتے کمال بھی زیادہ دیتے خوبیاں بھی زیادہ دیتے جب کوئی امام بنے تو ان کو با کمال بنایا سبحان اللہ وعدہ کرو اپنے ائمہ دی خطبہ کی دی علماء دی قدر کرے 29 دی رات کو ایک جوڑا گنا دے ہاتھ کھڑا کرو مارو زدی نہیں گنا دے چلو جڑے شعبان گنا دے سو وعدہ کرو میں ایک جوڑا گنا دو ہاتھ سے کر کوئی گال نہیں گناہ کہنی ہاں بھائی دیکھ دوں وہ دکھائے امامو جے تمہارا کوئی مقتدی بیٹھا ہوا کو قابو کرائے شعبان شہری شعبان میرا شعبان دے مہینے چکوی عجیب شہ ہے توجہ رجب شعبان رمضان 3 اہل بیت بھی عظمت دے مہینے کیا بات ہے رجب دی 13 حضرت علی دی ولادت شعبان دی 5 حضرت حسین دی ولادت تے رمضان دی 15 حضرت حسن دی ولادت علی حسن حسین رجب شعبان رمضان نال منسلکن اور ایک گال بھی ان کو اندر حضرت عمر دی ولادت وی شعبان چھے حسین دی ولادت وی شعبان ہے عمر دی شہادت وی محرم چھے حسین دی شہادت وی محرم چھے کیا بات ہے اینے تے محبتہ اینے مہینے چھے تا شعبان حضور دی عظمت دا مہینہ ہے محبوب نے مہینے ڈھیر سارے کم کیتے انہیں بھی چوہک کے کہ اذا جات نصف لیلت من شعبان فتحت ابواب الجنان غلقت ابواب النیران جب شعبان دی 15 دی راتم دیئے اللہ جنت دے در کھول دے دن جہنم دے دروازے بند کر دے دن قومو لیلہا وصومو یومہا رات کو قیام کرو دن کو روزہ رکھیا کرو رات دی عبادت کرو ذکر کرو دعائی منگو اللہ تک ہاں قبولیت دے دروازے کھلے کھڑے کو ہوں جاڑے روزہ رکھو اور اے مہینے زیادہ کثرت نال روزے رکھو تلاوت دی عادت پڑھو تاکہ رمضان جنے کی کر سکو آخری حصہ فرمایا رمضان شہر امتی رمضان میری امت دا مہینہ ہے بھئی محبوب دی امت دا کیوں مہینہ ہے میری طرف دیکھو جائیں میں نے کہیں نعمت دا شکر ادا کرو رب دا قانون لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ نعمت دا شکر کرو تو اللہ دے نعمت بدھاتے دیتا
ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید، نہ شکری کرو تاکہ دیتے ہوئے نعمتہ بھی خاص کیتا۔ حضور کو رب نعمت دیتی رجے بیچ شکر ادا کیتا شعبان جب رمضان آیا محبوبہ کی اللہ کے محبوبہ تب میرا شکر ادا کیتے من نعمت بدھے دا پیا وہ تیرا میراج ہا رمضان تیری امت دا میراج ہے نفل پڑھن تا فرضیں دا درجہ ہے فرض پڑھن تا 70 دا درجہ ہے انہیں دی افطاری عبادت انہیں دی سحری عبادت انہیں دی دیہ دی نیکی انہیں دی رات دی نیکی اے جناب والا ایک ایک عمل ہنے دا عبادت تے سعادت ہے اے تراویح دا اہتمام کرن اے قرآن کی تلاوت دا اہتمام کرن اے ذکر اذکار دا اہتمام کرن روزہ افطار کروانے ون روزہ رکھن والے دے برابر اجر نساں اے میری رحمت دا حصہ ہے اولہ رحمت اوسطہ مغفرت آخرہ عتق من النار پہلے حصے چ رحمت وسیسا دوجے مغفرت دا اعلان کرے سا تیجے جہنم تو آزاد کر جنت کو واجب کر چکے سبحان اللہ۔ شیخ جیلانی نے لکھے کہ رمضان یہ جڑا لفظ ہے نا رمضان ایک ایک حرف اے مہینے دی ایک ایک فضیلت ہے۔ رمضان دی راہ دسیندی ہے جو رحمت دا مہینہ ہے، میم دسیندی ہے کہ مغفرت دا مہینہ ہے، ذات دسیندی ہے کہ جنت دی ضمانت دا مہینہ ہے، الف دسیندی ہے کہ انس و الفت دا مہینہ ہے، نون دسیندی ہے کہ نورانیت دا مہینہ ہے۔ یہ سارے عظمتہ ہی مہینے چند ہی واسطے ان دی ہونے نال تیاری شروع کرو۔ اللہ آپ سارے کو عمل دی توفیق دے۔ ہونے وچوں ایک تیاری اے ہے کہ اے مدارس جتنے بھی ہیں میں آدھا رہا